بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی سننہا، نماز کی سنتوں کے بارے میں فصل ہے۔ وہی احدا و خمسون، یہ 51 سنتیں ہیں۔ احدا ایک اور خمسون 50 ہے، یہ 51 سنتیں ہیں۔ رفع الیدین للتحریمتی، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، رفع اٹھانا، یدین دونوں ہاتھوں کو، للتحریمتی تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، حذاء الاذنین دونوں کانوں کے برابر اٹھانا، للرجل مرد کے لیے، مرد کے لیے دونوں ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کے لیے کانوں کے برابر اٹھانا، یہ سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے۔ یہ جو تکبیر ہے نا، نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ کہنا، پڑھنا، یہ فرض ہے، اور ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ کیا بات کہی ہے بھلا؟ دونوں میں فرق کرنا آپ نے۔ اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کے لیے، نماز شروع کرنے کے لیے، یہ کیا ہے؟ فرض۔ اور ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہاں جی۔ للرجل والامتی، کانوں کے برابر اٹھانا ہے مرد نے اور لوڈی نے۔ وحذاء المنکبین للحرتی، منکب کہتے ہیں کندھے کو، حذاء کا معنی برابر، دونوں کندھوں کے برابر اٹھانا یہ سنت ہے آزاد عورت کے لیے۔ عورت کہاں تک اٹھائے گی؟ آزاد عورت جو ہے وہ منکبین کندھوں تک اٹھانا ان کے لیے۔ کس کا؟ کس کا؟ 95 پیج پہ فصل فی سننہا، نماز کی سنتوں میں فصل۔ یہی نہیں پڑھنا کہ واجبات پڑھنا؟ اچھا واجب پڑھنا تھا، لیکن چلے یہ آج یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر شروع کر دیا تو واجبات پھر پڑھ لیں۔ جی تو رفع الیدین للتحریمتی، تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا کانوں کے برابر، یہ مرد کے لیے اور لوڈی کے لیے کانوں کے برابر ہے۔ اب لوڈیاں تو نہیں ہوتی، پہلے وہ جو عورتیں اور مرد جو غلام جو بکتے تھے، غلام اور لوڈیاں، تو ان کے لیے یہ احکام تھے، وہ ان کا احکام مردوں کی طرح تھے۔ تو یہ آزاد عورت کے لیے کیا ہے؟ حذاء المنکبین، کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ ونشر الاصابع، اور انگلیوں کو پھیلانا، انگلیوں کو کھولنا، یعنی جب ہاتھ اٹھائیں گے، اس کو کہتے ہیں رفع یدین، رفع الیدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ تو دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ صرف نماز کے تکبیر تحریمہ کے وقت ہے، اس کے بعد نماز کے دوران تکبیر یہ رفع یدین نہیں کریں گے۔ ونشر الاصابع، اور دونوں اور انگلیوں کو کھولنا، ہاتھوں کی جب ہاتھ اٹھائیں گے تو قبلے کی طرف ہاتھ اوپر ہونے چاہیے، یعنی مرد جب ہاتھ اٹھائیں گے کندھوں کے برابر کریں گے تو ان کی ہتھیلیاں سیدھی قبلے کی جانب ہونی چاہیے، انگلیاں سیدھی ہونی چاہیے، لیکن ان کو آپس میں جوڑنا ضروری نہیں، کھلی ہوئی انگلیاں جو ہے وہ انگلیاں کھلی ہوئی ہو، یعنی بالکل کھلی ہوئی نہیں، جس طرح عام حالت میں ہوتی ہے اس طرح۔ ومقارنۃ احرام المقتدی لاحرام امامہ، مقارنہ کا معنی ہوتا ہے قارنہ یقارن، ملانا، احرام المقتدی، احرام جس طرح نماز کے لیے تکبیر تحریمہ ہوتی ہے نا، اس طرح جو حج کے لیے احرام باندھتے ہیں یہ بھی تکبیر تحریمہ کے لیے، اس لیے لفظ ایک ہی ہے احرام۔ مقتدی کا احرام ملا ہوا ہو، تکبیر تحریمہ ملی ہوئی ہو اپنے امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ، مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملا ہوا ہونا یہ سنت ہے۔ جب امام تکبیر تحریمہ کہے تو مقتدی اس کے پیچھے پیچھے ساتھ ہی تکبیر کہے۔ وَوَضْعُ الرَّجُلِ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ سُرَّتِهِ، وَضَعَ يَدَهُ کا معنی ہوتا ہے وَضْعُ کا معنی رکھنا، يَدَهُ اپنا ہاتھ، الْيُمْنَى دایاں ہاتھ، عَلَى الْيُسْرَى بائیں ہاتھ پر، تحت سرتی، سرت الناف کو کہتے ہیں، ناف کے نیچے، مرد کا اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا اپنی ناف کے نیچے یہ سنت ہے۔ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے اور دائیں ہاتھ کو اوپر، بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے، یہ سنت ہے۔ وصفۃ الودی ان یجعل باطن کف الیمنی علی ظاہر کف الیسری،
ہاتھ رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ دائیں ہتھیلی کو رکھے، دائیں ہتھیلی کے اندر کے حصے کو بائیں ہتھیلی کے ظاہر پر، یعنی دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کے اوپر رکھے گا، ہتھیلی ہتھیلی کے اوپر آئے گی، اور محلقاً بالخنصر والابہام علی الرسغ، جب دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کے اوپر رکھے، مرد کے لیے بات ہو رہی ہے، اور جو تین انگلیاں وہ سیدھی رکھے، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا جو ہے اس کے ساتھ دونوں طرف سے پکڑ لے، اس کو کلائی کو پکڑے، اس طرح سے رکھے۔ صفات الوادی رکھنے کا طریقہ یہ یجعل باطن کف الیمنا، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا باطن، اس کا اندر، اس کو رکھے کہاں پہ؟ محلقاً علی ظاہر کف الیسرا، بائیں ہتھیلی کے ظاہر پر، پچھلے حصے پر، محلقاً ہلکا بناتے ہوئے، ہلکا ہوتا ہے گول چیز کو رکھنا، ہلکا بناتے ہوئے، بالخنصر چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ، یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ کلائی کے، رسخ کہتے ہیں کلائی، کلائی کے اوپر کو پکڑے، اس طرح سے رکھے۔ ووضع المرأة یدیہا علی صدرہا من غیر تخلیق، عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھے بغیر ہلکا بنائے، عورت جو ہے اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھے اور ہاتھ کے اوپر صرف ہاتھ رکھ لے، ہلکا بنائے بغیر۔ ووضع المرأة، عورت کا رکھنا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر، صدر سینہ، من غیر تحلیق، ہلکا بنائے بغیر، صرف ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا۔ والثناء، یہ سنتیں کتنی ہو گئی ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا، اور کندھوں تک اٹھانا عورت کا، مرد کا، اور عورت کا کندھوں تک، مرد کا کانوں تک اٹھانا، مقتدی کا احرام کے ساتھ اٹھانا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، اور یہ طریقہ رکھنے کا بتا دیا۔ والتعوذ للقراءۃ، قرآن مجید کی قراءت سے پہلے تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ والتسمیۃ، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اول کل رکعت، ہر رکعت کے شروع میں، ہر رکعت کے شروع میں قرآن پڑھنے سے پہلے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا اور تسمیہ پڑھنا۔ والتأمین، جی 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 عورتیں، مردوں کا کہا ہے نا، مردوں کا پکڑنا کیسے ہے بلا؟ کہ چھوٹی انگلی، جو چھوٹی انگلی ہے ایک طرف وہ، اور ایک طرف سے انگوٹھا، اور تین انگلیاں سیدھی کلائی کے اوپر رہے گی، تین انگلیاں بازی کے اوپر رہے گی، بڑی انگلیاں جو ہے، چھوٹی انگلی ایک طرف اور ادھر سے انگوٹھا، ان کو پکڑ لے دونوں طرف سے، ان کا ہلکا بنا لے۔ جی مرد کے لیے، عورت کے لیے صرف ہاتھ کے اوپر ہاتھ، جی ہاں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا۔ اور تعوذ اور تسمیہ پڑھنا، اول ہر رکعت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا۔ والتامین، اور آمین کہنا، یہ جو آمین کا لفظ ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یہ دعا کے لیے، اس کا معنی اے اللہ قبول فرما، یہ تامین آمین کہنا یہ بھی سنت ہے۔ والتحمید، اور سمیع اللہ لمن حمد کہنا، اللہ کی حمد کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ والاسرار بہا، اور ان کو آہستہ کہنا، سر راز کو کہتے ہیں، پوشیدہ کو کہتے ہیں، اور ان کو آہستہ کہنا یہ بھی سنت ہے۔ والاعتدال عند التحریمۃ، اور تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھے کھڑے ہونا، جب تکبیر تحریمہ کہنے لگے تو سیدھے کھڑے ہو، من غیر طأطأۃ الرأس، سر کو جھکائے بغیر، طأطأ یطأطئ طأطأۃ کا معنی ہوتا ہے جھکانا، سر کو جھکائے بغیر سیدھے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ وجہر الامام بالتکبیر، امام کا، امام کا تکبیروں کو بلند آواز سے کہنا، تکبیریں بلند آواز سے کہنا۔ والتسمیع، اور سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ بھی بلند آواز سے کہنا۔ وتفریج القدمین فی القیام، اور قیام میں دونوں قدموں کو کھولنا، زیادہ کھولنا نہیں، اتنا کہ جس میں چار انگلیوں کا فاصلہ ہو، تو اتنا پاؤں کو کھول کے کھڑے ہونا۔ قدر اربع اصابع، چار انگلیوں کی مقدار، چار انگلیوں کی مقدار دونوں پاؤں میں فاصلہ رکھنا، فرق رکھنا۔
وان تکون سورۃ المدمومۃ للفاتحۃ من طوال المفصل فی الفجر، اور جو صورت دمہ یا دم کا معنی ہوتا ہے ملانا، السورۃ المدمومۃ جو صورت ملائی جائے، وہ للفاتحۃ فاتحہ کے ساتھ جو صورت ملائی جائے گی وہ طوال مفصل صورتوں میں سے ہو، سورہ فجر میں، سورہ فجر میں پڑھی جائے کن صورتوں میں سے؟ طوال مفصل، یہ جو قرآن مجید کے آخر میں جو صورتیں ہیں سورہ حجرات سے لے کر تو یہ ویل للمطففین آخری سپارے کی جو پہلے دوسرے پاؤں میں صورت ہے، یہاں تک یہ اس کو طوال مفصل ان صورتوں کہتے ہیں، وہاں سے لے کر تو سورۃ القدر تک جو ہے انہیں اوساط مفصل درمیان والی صورتیں، پہلی بہت لمبی، یہ جو ہے یہ درمیان والی یہ اوساط، اور آخر جو ہے وہ سب سے چھوٹی صورتیں ہیں، تو وہ یعنی فجر کی نماز میں طوال مفصل میں سے پڑھی جائے، اور یہ سورہ حجرات سے لے کر سورۃ المطففین تک ہے، یہ پڑھنا سنت ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور سورت جو ملائی جائے فاتحہ کے ساتھ، جی 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 بول، جی جی بولے، کم از کم 3 آیات پڑھنا جو ہے نا یہ واجب ہے، تو آپ پوری پڑھنا چاہیں تو پوری پڑھ سکتے ہیں، جتنی مرضی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جی جتنی آسانی سے پڑھ سکے پڑھ لیں، قرآن مجید میں تو کوئی پابندی تو ہے نہیں، جتنی نماز میں مرضی پڑھے، زیادہ سے زیادہ پڑھے، کم از کم 3 آیات پڑھنا واجب ہے، 3 چھوٹی آیات، ایک بڑی آیت پڑھ دی جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو تو پھر بھی صحیح ہے۔ اور جو صورت ملائی جائے فاتحہ کے ساتھ طوال مفصل میں سے ہو فجر میں اور فجر اور ظہر میں، ومن اوساط فی العصر، اور اوساط مفصل میں سے ہو نماز عصر میں اور عشاء میں، ومن قصار فی المغربی، اور مغرب میں قصار مفصل جو آخری چھوٹی صورتیں ان میں سے پڑھنا یہ سنت ہے۔ لو کانا مقیما، اگر بندہ مقیم ہو گھر میں ہو تو ذرا اس طرح سے پڑھے تاکہ لمبی قرات کر سکتا ہو، ظاہر ہے اگر مسافر میں سفر میں تو ذرا مختصر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہ آگے مسئلہ اس کا آ رہا ہے، مقیم ہو گھر میں ہو تو ان صورتوں میں سے پڑھ لے تو یہ بہتر ہے۔ وَيَقْرَأُ أَيَّ سُورَةٍ شَاءَ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا، اور جو سورت چاہے پڑھ لے اگر مسافر ہو، ایا سورت کوئی بھی سورت، شاء جو وہ چاہے، اگر مسافر ہو تو کوئی سورت بھی پڑھ لے۔ وَإِطَالَةُ الْأُولَى فِي الْفَجْرِ فقط، اور نماز فجر میں پہلی رکعت کو لمبا کرنا، صرف فجر میں، صرف فجر میں پہلی رکعت کو لمبا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وتکبیر الرکوع وتسبیحہ ثلاثا، رکوع کی تکبیر کہنا یہ بھی سنت ہے، رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہنا، پہلی تکبیر واجب، پہلی جو تکبیر تحریمہ ہے وہ کیا ہے؟ فرض، اور یہ جو باقی نماز کے اندر تکبیریں یہ ساری سنت ہے، رکوع کی تکبیر سنت ہے، وتسبیحہ ثلاثا، اور رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح کہنا یہ بھی سنت ہے، وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا، اخذ پکڑنا، رکبت گھٹنے کو کہتے ہیں، رکبتیہ اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑنا، بھی یا دئی ہی اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، یعنی مرد جو ہے وہ گھٹنوں کو پکڑ کے رکوع کرے، عورتیں جو ہے وہ صرف ہاتھ رکھ لیں اس پر، جی تفرید اصابعہ، اور جب گھٹنے کو پکڑیں گے تو انگلیاں کھلی ہوئی ہو، کھلی ہو، والمرأۃ لا تفرجها، عورت انگلیوں کو نہیں کھولے گی، صرف گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے۔ یہ جو عورت کا طریقہ جو بیان کیا نا، ہم فقہ حنفی پڑھ رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ، انہوں نے ان تمام مسائل کا خیال کیا جن میں عورتوں کے پردے کا خیال ہوتا ہے، مثلا دیکھ رہے مردوں کو کہا گیا کہ وہ ہاتھ اوپر اٹھائے یہاں تک کہ وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے، عورتوں کو کیا فرمایا کہ کندھوں تک اٹھائے،
اب کیونکہ رسول اللہ علیہ والسلام کی حدیث دونوں طرح کی ہے، تو انہوں نے جس میں عورتوں کے لیے جو زیادہ بہتر تھا اس کو عورتوں کے لیے قرار دیا، جو مردوں کے لیے تھا اس کو مردوں کے لیے اس کو سنت قرار دیا۔ مردوں کو مثلا گھٹنے پکڑ کے تو انہیں اس طرح سے کرنا چاہیے، سجدے میں بھی ایسے کہ وہ ان کے وہ صحیح طاقت کے ساتھ سجدہ کر رہے ہو، کھول کے سجدہ کر رہے ہو، لیکن عورتوں کے لیے بچ بچ جانا، ساتھ مل جانا تاکہ ان کے پردے کا خیال رہے، اور یہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ والمرأة لا تفرج، عورت انگلیوں کو نہیں کھولے گی۔ ونصب ساقیہ، اپنی دونوں پنڈلیوں کو سیدھا کھڑا رکھنا، یعنی جب ہو رکوع کریں گے تو پنڈلیوں کو سیدھا کھڑا کرنا۔ وبسط ظہرہ، اور اپنی پیٹھ کو پھیلا لینا، پیٹھ کو سیدھا مرد کے لیے پھیلا لینا، یہ سنت ہے۔ وتسویۃ رأسہ بعجزہ، اور اپنے سر کو اپنی پیٹھ کے برابر کرنا، یعنی مرد جب رکوع کرے تو اس کی پیٹھ اور سر برابر ہو، سر نیچے جھکا ہوا بھی نہ ہو، زیادہ اوپر اٹھا ہوا بھی نہ ہو، برابر ہو، تو یہ سنت ہے۔ والرفع من الرکوع، اور رکوع سے اٹھنا۔ والقیام بعدہ مطمئنا، رکوع سے سر اٹھانا، رفع ان کا من اٹھانا ہوتا ہے، والقیام بعدہ مطمئنا، اس کے بعد مطمئن ہو کر قیام کرنا، جب رکوع سے اٹھے تو مطمئن ہو کر سیدھے کھڑے ہونا، یہ بھی سنت ہے۔ ووضع رکبتیہ، اب سجدے میں جانا ہے، رکوع سے اٹھنا بھی، رکوع سے اٹھ کے سیدھا کھڑا ہونا اطمینان کے ساتھ سنت ہے۔ ووضع رکبتیہ، اب سجدے میں جاتے ہوئے پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا، ثم یدیہ، پھر ہاتھوں کو رکھنا، ثم وجہہ، پھر چہرے کو رکھنا، یعنی پہلے ہاتھ نہیں رکھنے، پہلے گھٹنے رکھنا، پھر اس کے بعد ہاتھ، پھر چہرہ رکھنا، سجدے کے لیے یہ سنت ہے۔ وَأَقْصُهُ لِلنُّهُودِ، نہض ينہض نہودا کا معنی تھا اٹھنا، اٹھتے ہوئے اس کے برعکس کرنا، سجدے سے اٹھنے لگے پہلے چہرہ اٹھانا، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، یعنی یہ نہیں کہ گھٹنے پہلے اٹھا لے اور ہاتھوں سے ٹیک لگا کے اٹھے، یہ جو جوان بندہ ہے جو اٹھ سکتا ہے تو وہ ٹیک لگا کے نہ اٹھے، جو بزرگ ہے کوئی اور اسے ہاتھوں پہ ٹیک لگانے کی ضرورت ہے اس طرح اٹھ سکتا ہے تو اس طرح اٹھ جائے، یا گھٹنے میں تکلیف ہو کسی کو تو پھر اس طرح سے ٹیک لگا کے اٹھ سکتا ہے۔ بتکبیر السجود، سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہنا سنت ہے۔ بتکبیر الرفع منہ، سجدے سے اٹھنے کے لیے تکبیر کہنا فرض ہے، ایسے سنت ہے۔ دیکھیں فرض ہم نے کیا پڑھے تھے، تکبیر تحریمہ فرض تھی، نماز میں قرآن پڑھنا، قرات کرنا فرض تھا، قیام کرنا فرض تھا، رکوع فرض تھا، سجدہ فرض تھا، اس کے آس پاس جتنی چیزیں ان کے درمیان ہیں وہ ساری سنت ہو رہی ہے۔ وتکبیر الرفوع منہ، سجدہ سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، وقول السجود بین کفیہ، اور سجدہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کرنا، سجدے کا ہونا بین کفیہ، دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، یہ بھی سنت ہے۔ وتسبیحہ ثلاثا، اور سجدے کی تسبیح کہنا 3 بار، یہ بھی سنت ہے۔ ومجافات الرجل بطنہ عن فخذیہ، مرد کا دور رکھنا اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے، یعنی مرد جو ہے وہ پیٹ کو رانوں کے اوپر نہ پڑنے دے، اور جو ہتھیلیاں ہیں، جو بازو ہے، بازو کو نیچے زمین پہ نہ لگنے دے، بلکہ صرف ہاتھ لگے ہوئے ہو، کونیاں اوپر اٹھی ہوئی ہو، پیٹھ بھی اوپر اٹھی ہوئی ہو، گھٹنے سے ان کے ساتھ رانوں کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو۔ مرد کا اپنے پیٹ کو رانوں سے دور رکھنا، وہ مرفقیہ عن جنبیہ، مرفق کہتے ہیں کونی کو، جنب پہلو کو، کہ کونیوں کو پہلوؤں سے جدا رکھنا، وذراعیہ، اور اپنے بازوؤں کو جدا رکھنا زمین سے، یہ بھی سنت ہے۔ اس طرح سے سجدہ کرنا کہ صرف ہاتھ نیچے لگے ہوئے، کونیاں اوپر اٹھی ہوئی ہوں، بازو اوپر اٹھے ہوئے ہوں، اور اسی طرح جو پیٹھ بھی اوپر اٹھی ہوئی ہو، اور گھٹنوں کے رانوں کے ساتھ پیٹ ملا ہوا نہ ہو۔ وانخفاض المرأة، لیکن عورت کا جھک جانا یہ سنت ہے سجدے میں۔ وَلَزْقُهَا بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا، لزق ان کا معنی ہوتا ہے ملانا، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، فاخذین، فاخذ کہتے ہیں ران کو، فاخذین تسنیہ ہے، پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا لینا عورتوں کے لیے یہ سنت ہے۔ والقومۃ، قومہ کرنا، یعنی کیا رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اسے قومہ کہتے ہیں۔ والجلسۃ بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ سنت ہے۔ ووضع الیدین علی الفخذین، اور جب بیٹھیں گے تو دونوں ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھنا، یہ سنت ہے۔ فیما بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان،
دو سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے تو دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، کحالتی تشہدی جیسے تشہد کی حالت میں کرتے۔ وَإِفْتِرَاشُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، اور مرد کے لیے یہ ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھا لینا، افتراش فرش سے، فرش بستر کو کہتے ہیں، اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لینا، وَنَصْبُ الْيُمْنَى، اور دائیں پاؤں کو سیدھا رکھنا، یہ مرد کے لیے سنت ہے۔ جب وہ بیٹھے تو دائیں پاؤں کو کھڑا کرے اور باؤں کو بچھا لے۔ وَتَوَرُّكُ الْمَرْأَةِ، عورت کا تورک کرنا، تورک یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف پاؤں نکال کے بیٹھ جانا، دائیں طرف جو ہے اپنے پاؤں کو نکال کے بیٹھنا۔ وَالْإِشَارَةُ فِي الصَّحِيحِ بِالْمُسَبَّحَةِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ، اور اشارہ کرنا، مصبحۃ کہتے ہیں اشارت کی انگلی کو، تسبیح والی انگلی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اشارہ کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ وَيَرْفَعُهَا عِنْدَ النَّفْيِ، انگلی کو کھڑا کرے گا اشہد ان لا پہ، نفی کے لیے لا آتا ہے، لا پہ کھڑا کرے۔ وَيَدَعُهَا عِنْدَ الْإِثْبَاتِ، اور اس بات کے وقت رکھ دے، کیا کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، جب الا کہیں گے تو انگلی رکھ دیں گے، اٹھائیں گے کب، نفی کے وقت لا کہتے ہوئے، اور الا اللہ سوائے اللہ کے، لفظ اللہ بولیں گے تو انگلی نیچے ہونی چاہیے۔ یہ ساری سنتیں ہیں۔ وقراءۃ الفاتحۃ فیما بعد الاولیین، پہلی دو رکعتوں کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجلوس الاخیر، اور رسول اللہ علیہ السلام پہ درود بھیجنا آخری جلسہ میں، آخری جلوس میں، یعنی درود کے آخر میں حضور پہ درود پاک پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجلوس الاخیر والدعاء بما یشبہ الفاظ القرآن، اور دعا وہ کرنا شابیہ یشبہ، وہ دعا جو قرآن کے الفاظ کے مشابہ ہو، اپنی طرف سے دعا نہ کرنا مجھے پیسے مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، یہ دعا نہیں، دعا وہ کرنا جو قرآن کے الفاظ کی ہو، یہ بھی سنت ہے۔ یشبہ الفاظ القرآن و سنت، جو قرآن و سنت کے مشابہ ہو، لا کلام الناس، لوگوں کی باتوں کے مشابہ نہ ہو۔ والالتفات یمینا ثم یسارا بالتسلیمتین، دائیں طرف سلام پھر، التفات کا مطلب توجہ پھیرنا، یمینا دائیں طرف، ثم یسارا پھر بائیں طرف، بالتسلیمتین دونوں سلاموں کے لیے، دونوں سلاموں کے لیے دائیں طرف اور بائیں طرف منہ پھیرنا۔ ونیت الامام الرجال والحفظۃ، جب سلام پھیریں گے نا تو امام نیت کرے گا سارے مردوں کی، کہے گا السلام علیکم، جب دائیں طرف کرے گا نا تو سارے مرد جو بیٹھے ہوئے نا دائیں طرف، ان کی نیت کرے گا کہ ان سب پر سلام ہو۔ والحفظۃ، اور حفاظت والے فرشتے جو ہیں ان سب کی نیت کرے ان کو سلام ہو۔ وصالح الجن، اور جتنے مومن جن نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کو سلام ہو۔ بالتسلیمتین دونوں سلاموں میں، دونوں سلاموں میں دائیں طرف منہ کرتے ہوئے بھی سب کی نیت کرے اتنے دائیں طرف ہے کہ ان سب کو سلام ہو، ان نمازیوں کو سلام ہو، ان پر سلامتی ہو، جنوں پر سلامتی ہو، جو یہاں فرشتے ہیں ان سب پہ سلامتی ہو۔ ونیت الماموم امامہ فی جہتہ، اور معموم کہتے ہیں مقتدی، مقتدی نیت کرے اپنی امام کی اس طرف، جب جس طرف امام ہے نا تو جب مقتدی سلام پھیرے گا تو اگر دائیں طرف امام ہے تو وہ نیت کرے گا السلام علیکم سے، میرے امام پر سلام ہو، یہ میری طرف دائیں طرف جتنے بندے سب کو سلام ہو، جنوں کو فرشتوں کو سلام ہو۔ وَإِنْ حَاذَاهُ نَوَاهُ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ، حاذا مانا برابر ہونا، اگر امام اس کے برابر بیٹھا ہو، یعنی امام کے بالکل پیچھے ہے مقتدی، وہ کیا نیت کرے گا، نواہ، نوا ینوی، وہ امام کی نیت کرے گا دونوں سلاموں میں قوم کے ساتھ، دائیں طرف سلام پھیرے تو سب کی نیت دائیں طرف والوں کی کرے، ساتھ امام کی بھی، بائیں طرف سلام کرے تو سب کی نیت کرے امام کی بھی ساتھ۔ والحافظاتی، اور محافظ فرشتوں کی، صالح جنوں کی۔ ونیت المنفرد الملائکۃ فقط، اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں منفرد، اکیلے کی نیت کیا ہوگی، صرف فرشتوں کی نیت کرے گا کہ دائیں طرف سلام پھرے تو سب فرشتوں کو سلام ہو، جو میرے دائیں طرف ہے جو بائیں طرف ہے سب کو سلام ہو۔ وحفظ الثانیۃ ید الاولی، اور جو دوسرا سلام ہے اس کو پہلے سے ذرا آہستہ آواز سے کہے۔ ومقارنتہ لسلام الامام، اور سلام کو امام کے سلام کے ساتھ ملا لے، امام جب السلام علیکم کہہ رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ کہے۔ والبداءۃ بالیمین، اور دائیں طرف سے ابتدا کرے، یعنی دائیں طرف پہلے سلام پھیرے۔ وانتظار المسبوق فراغ الامام، مسبوق کہتے ہیں وہ مقتدی جس کی کچھ رکھتے رہ گئی ہو، امام سے لیٹ ہو گیا ہو، تو وہ کیا کرے، وہ امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے، امام سلام پھیرے تو پھر بقیہ رکھتے کھڑے ہو کر پڑھے، یہ اس کے لیے سنت ہے۔